الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اسی آیت کے ذیل میں گفتگو چل رہی تھی۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ میں جوانی کے دور میں جب نجف اشرف میں پڑھا کرتا تھا تو نجف اشرف میں ایک مسئلہ اٹھا کہ امام کے ساتھیوں میں 313 افراد ہوں گے۔ پہلی آواز پر 313 افراد لبیک کہیں گے، تو یہ 313 افراد کیا ابھی تک وجود میں نہیں آئے ہیں؟ جبکہ نجف اشرف میں ہزاروں علماء موجود ہیں، کئی سینکڑوں مجتہدین موجود ہیں، دسیوں مراجع کرام موجود ہیں اور دسیوں عرفاء حضرات بھی موجود ہیں۔ تو اتنے ہزاروں کی تعداد موجود ہے، اس کے باوجود کیا 313 امام کے ساتھی اب بھی وجود میں نہیں آئے؟ اور اگر وجود میں نہیں آئے تو آخر ان 313 کا معیار کیا ہے؟ یہ بحث ابتداً علماء کے درمیان چلی۔ دستغیب شیرازی فرماتے جو ایران میں بم کے دھماکے میں شہید ہو گئے تھے، نماز جمعہ پر واپسی پر بم کا دھماکہ ہوا، نماز جمعہ پڑھا کر کے آ رہے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ دستغیب شیرازی کہتے ہیں کہ جب علماء کے درمیان یہ بحث شروع ہوئی کہ 313 افراد اس کا معیار کیا ہے، علماء کے درمیان بحث کے باوجود پتہ نہیں چل سکا کہ 313 کا معیار کیا رہے گا۔ تو اس کے بعد پھر مجتہدین کرام میں یہ بات گئی، وعلیکم السلام، مجتہدین کرام میں یہ بات گئی کہ آخر 313 امام کے ساتھیوں کا معیار کیا ہوگا۔ مجتہدین کے بعد عرفاء کے درمیان یہ بات گئی، پھر مراجع کرام کے درمیان یہ بات گئی اور کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا اور سب مان پڑ گئے اس سوال کے آگے کہ 313 امام کے سپاہی جو درکار ہیں اس کا معیار کیا ہوگا، جبکہ آج اتنے سینکڑوں مجتہدین اور مراجع کرام موجود ہے، عرفاء موجود ہے، علماء موجود ہے، اس کے باوجود یہ 313 پورے نہیں ہوئے، تو 313 کا معیار کیا ہوگا؟ یہ گفتگو چل رہی تھی اور معیار مشخص نہیں ہو سکا کہ آخر 313 کا معیار کیا رہے گا، اس لیے کہ 313 سے زیادہ نجف اشرف میں علماء موجود تھے، مجتہدین، مراجع اور عرفاء موجود تھے، اس کے باوجود 313 کیا اب بھی پورے نہیں ہوئے ہیں؟ جب یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو ہمارے علماء کے درمیان ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو امام زمانے کے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ صلی اللہ محمد و آل محمد
ان سے اس مسئلے کو دریافت کروایا جاتا ہے اور امام سے ملاقات کی تدبیر سوچی جاتی ہے۔ اس زمانے میں امام سے ملاقات کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ جو بھی اس علاقے کا متقی ترین انسان ہوا کرتا تھا اس کو انتخاب کیا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا کہ تم استغاثہ کرو، اور استغاثہ کر کے امام کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد جب امام آئے تو ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیجیے گا۔ چنانچہ نجف اشرف میں انتخاب کیا جانے لگا کہ کون سب سے زیادہ متقی آدمی، کون سب سے زیادہ پرہیزگار و دیندار آدمی۔ 40 آدمیوں کو انتخاب کیا گیا ابتداء میں۔ 40 آدمیوں جو ہے ان کو دیندار و پرہیزگار کے عنوان سے انتخاب کیا گیا۔ ان میں سے بھی کہا گیا کہ اس 40 افراد میں سے بھی 5 منتخب افراد کو چنا جائے۔ چنانچہ 40 میں سے پھر 5 افراد کو چنا گیا، اور ان 5 افراد میں سے بھی کہا گیا کہ ان 5 افراد میں سے بھی کوئی ایک شخص جو سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ دیندار ہو، اس کو انتخاب کیا جائے۔ چنانچہ 5 میں سے بھی ایک آدمی کو جو سب سے زیادہ دیندار اور سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ تقوی اور سب سے زیادہ انسان اور احتیاط کرنے والا، جب اس کو انتخاب کیا گیا تو اس وقت علماء کی ٹیم ان کے گھر پر گئی، اور گھر پر جانے کے بعد کہا کہ آپ کو سب نے انتخاب کیا ہے اس بات پر کہ آپ سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، اس لیے آپ ہمارے اس مسئلے کو امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے استغاثہ کریں۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ آپ لوگ مجھے سب سے زیادہ متقی تو مانتے ہیں، لیکن میں اپنی حالت خود جانتا ہوں کہ میں اتنا متقی نہیں ہوں، آپ خواہ میں مجھے متقی قرار دے رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، سب نے چونکہ انتخاب کیا ہے آپ کو، اس لیے آپ کو ہی یہ ذمہ داری نبھانا پڑے۔ کہا آپ لوگ جب ذمہ داری دے رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو رد نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں اس طریقے سے امام علیہ السلام کو پکاروں گا، استغاثہ کروں گا۔ چنانچہ طریقہ یہ تھا کہ 3 دن تک اس کو ریاضت کروائی جاتی تھی، انتہائی کم کھانا، کم گوئی، اور انتہائی بہت ہی تقوی کے ساتھ ساری رات عبادت کرنا، اور دن کے وقت روزے رکھنا، اور انتہائی کم غذا پر روزے رکھنا، ایک خورمے کے دانے پر روزہ رکھنا، اور رات کو جو ہے نمک اور گرم پانی کے ذریعے سے افطار کرنا۔ اس طرح جو ہے اس نے 3 دن تک ریاضت کی تاکہ امام علیہ السلام کو پکارے، اور پکارنے کے بعد ایک مرتبہ 3 دن کے بعد استغاثہ کرنے کے بعد جب امام علیہ السلام آئیں تو ان سے اپنا مسئلہ دریافت کریں کہ آخر 313 امام کے جو ساتھی پہلی آواز میں آئیں گے اس کا معیار کیا، جبکہ نجف اشرف میں ہزاروں علماء اس وقت موجود ہیں۔ جب اس کو تمرین کے لیے اور ریاضت کے لیے کمرے میں رکھا گیا، اس سے کہا گیا کہ اگر رات کو 2 بجے بھی امام آتے ہیں اور آپ کو کوئی پیغام دے کر جاتے ہیں تو ہمیں رات کو 2 بجے بھی بیان کر دینا، ہم لوگ اس صحن کے اندر، گھر کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جو بھی امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد پیغام آئے، جو بھی امام علیہ السلام فرمائیں وہ آ کر کے ہمیں 2 بجے رات کو بھی ہو یا 3 بجے رات کو بھی ہو تو پھر بھی آ کر کے بتا دینا کہ امام علیہ السلام نے کیا حکم فرمایا ہے۔ اب یہ صاحب 3 دن تک روزے رکھتے، ساری رات عبادت کرتے، ویسے بھی عبادت گزار بندہ تھا، سب سے زیادہ متقی آدمی تھا۔ چنانچہ 2 دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے دن جب اس کو پتا تھا کہ فائنل دن ہے اور رات کو آج تو امام علیہ السلام کی ملاقات ہونا ہی ہونا ہے، چنانچہ دن کو تھوڑا آرام بھی کر لیا کہ رات کو نیند نہ آئے۔ چنانچہ
روزہ رکھا بڑی سختی والا، اور روزہ رکھنے کے بعد ہلکا افطار کیا، پانی، نمک اور بہت ہی ہلکے افطار کے ذریعے سے اس نے اپنا افطار آخری انجام دیا، اور یہ سوچ کر رات گزارنا شروع کر دی کہ آج تو فائنل دن ہے، اس لیے امام علیہ السلام سے آج تو ملاقات ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ استغاثہ کا تیسرا دن فائنل دن تھا، اور اس وقت یہ سوچا کہ آج میں نے دن میں آرام بھی کر لیا، اس لیے رات کو میں کسی طریقے سے سوؤں گا نہیں اور الرٹ رہوں گا، ہمیشہ ہوشیار رہوں گا کہ کبھی بھی امام علیہ السلام آ سکتے، اور امام علیہ السلام جب آ جائیں گے تو ان کے سامنے اپنا سوال اور اپنا جو ہے وہ معمہ پیش کروں گا تاکہ میرے مسئلے کو حل مل جائے۔ اب افطار کرنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ایک مرتبہ ان کو نیند آنے لگ گئی۔ جب نیند آنے لگ گئی تو انہوں نے تہیہ کیا تھا آج تو بالکل ہی نہیں سونا ہے، آج تو بالکل آنکھ بھی نہیں جھپکانا ہے، اور بڑی الرٹ طریقے سے رات گزارنا ہے تاکہ امام علیہ السلام کسی بھی لمحے آ جائے تو ان کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مسئلے کو حل کروانا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنی آنکھیں کسی طریقے سے بند نہیں ہونے دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح نیند نہ آئے، لیکن نیند پر نیند چلی آ رہی ہے، نیند روکنے کی یہ کوشش کرتا ہے، اتنی نیند چلی آ رہی ہے۔ اب نیند کو روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود نیند ہے کہ آنے کا نام لیتی جا رہی ہے، اور اتنی نیند آئی کہ نیند کے نتیجے سو گئے۔ جو فائنل رات امام سے ملاقات کی رات تھی، اسی رات جو ہے سو گئے ہو۔ اب جو سوئے تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ کشتی میں کسی دریا میں سفر کر رہے، اور سفر کرنے کے بعد ایک جزیرے میں اترتے ہیں، خواب میں دیکھ رہا ہوں جزیرے میں اترتے ہیں، اور جیسے ہی جزیرے میں اترے، جیسے ہی جزیرے میں داخل ہوئے، لوگ پھولوں کے ہار لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، دوڑتے آئے، اور دوڑتے آنے کے بعد میرے گلے میں جو ہے پھولوں کے ہار ڈالنا شروع کر دی۔ میں حیران و پریشان تھا، یہ پھولوں کے ہار میرے گلے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آخر جو ہے دوڑتے آ رہے اور مجھے مبارکباد دیتے جا رہے کہ آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا بھائی کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہا ہمارے وہاں پر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہمارے وہاں ہوتا ہے، اور اس بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد ہوتی ہے، کوئی مذکر اولاد ہوتی ہے، تو بادشاہ کے مرنے کے بعد وہی مذکر اولاد وہ بادشاہ بن جایا کرتا۔ لیکن اگر کسی بادشاہ کی نرینہ اولاد نہ ہو، کسی بادشاہ کی مذکر اولاد نہ ہو، مؤنث اولاد ہو، کوئی لڑکی ہو، تو اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی کی شادی اس شہر کے لوگوں سے نہیں کرتے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد، بادشاہ کے مرنے کے بعد، اس جزیرے میں باہر سے کون آدمی سب سے پہلے آتا ہے، جو آدمی سب سے پہلے جزیرے میں آ جاتا ہے اس سے اس لڑکی کی شادی کروا دیتے۔ چنانچہ سب سے پہلے تم جزیرے میں آ رہے ہو، اس لیے تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو بھی جائے گی، تم بادشاہ بھی بن جاؤ گے، اور وہ لڑکی بھی تمہیں مل جائے گی۔ چنانچہ انہوں کا اچھا ایسی بات ہے کہ بیٹھے بیٹھے میں بادشاہ بھی بن گیا، اور بیٹھے بیٹھے وہ لڑکی بھی مل گئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ ایسی اور خوش قسمتی کی بات کہاں ہوگی کہ جو ہے لڑکی بھی جو ہے بیٹھے بیٹھے مل گئی، اور بادشاہت بھی بیٹھے بیٹھے مل گئی۔ یہ جو ہے خواب میں دیکھ رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں سمجھیے گا۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے بادشاہ بھی بن گئے اور جو ہے لڑکی بھی مل گئی۔ اب حجلِ عروسی میں داخل ہوئے۔ حجلِ عروسی، دلہن کے پاس جب شوہر پہلی مرتبہ جاتا ہے تو وہ حجلِ عروسی کہلاتی ہے۔ حجلِ عروسی میں جو داخل ہوئے تو ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیا چند آفتاب، کیا چند ماہتاب، کیا شکل و صورت و خوبصورتی۔ حیران و پریشان تھے کہ کیا عجیب و غریب مسئلہ پیش آ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہے۔ حیران و پریشان تھے۔ ایک مرتبہ حیران تھے کہ
ویسے بھی آدمی کو خوبصورت لوگوں سے بات کرنے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے اور بڑا بات کرنے کا جی بھی چاہتا ہے. چنانچہ دلہن سے جو اپنی دلہن ہونے والی تھی اس سے باتوں میں لگ گئے. اب جو باتیں کرتے کرتے 10 منٹ جو گزرے تو دروازے پر آواز آئی، ٹھک 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 ٹھک. دروازہ دستک دیا گیا کسی نے. کہا کون؟ کہا امام علیہ السلام نے ظہور فرمایا ہے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں. 10 منٹ کا وقت مانگا انہوں نے، کہا 10 منٹ میں ابھی آ رہا ہوں. اب جو 10 منٹ جو ہے بات کرنے بیٹھے، دلہن سے جو بات کرنا تھی ویسے ہی جو ہے بڑا لطف اور بڑا مزہ آ رہا تھا. 10 منٹ کہاں گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. تو اب جو 10 منٹ گزرے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئے، ٹھک 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 ٹھک. کہا کون؟ کہا آپ سے حضور کہا کہ جو ہے امام علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، شدت سے یاد کر رہے ہیں. کہا بس امام علیہ السلام کو ابھی 5 منٹ جو میں ابھی آ رہا ہوں. اور یہ کیا کر جو پھر جو ہے 5 منٹوں پہ گفتگو میں لگ گئے. اب جو 5 منٹ جو گفتگو کی تو 5 منٹ تو پھر 1 منٹ میں گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ 5 منٹ کب گزر گئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئے. کہا کون؟ کہا کہ جو ہے امام علیہ السلام نے یاد کیا اور ناراض ہو رہے ہیں، آپ کو بار بار شدت سے یاد کر رہے ہیں اور آپ کو پکار رہے ہیں. آپ جو ہے حضور جلدی سے آئیے. امام علیہ السلام تو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. کہا بس ابھی آیا بھائی. اب جو یہ گیا تو ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ امام علیہ السلام کو کیا اسی وقت آنا تھا؟ امام علیہ السلام کو کیا اسی وقت آنا تھا؟ اب جو یہ دل میں خیال پیدا ہو کہ امام علیہ السلام کو اسی وقت کیا آنا تھا، تھوڑا پہلے آ جاتے، تھوڑا بعد میں آ جاتے، کیا اسی وقت جو امام علیہ السلام کو آنا تھا؟ اب جو یہ دل میں خیال پیدا ہوا، ایک مرتبہ آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ وہ نجس ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے دروازہ کھول کر کے جو باہر آئے تو ایک مرتبہ علماء نے آ کر کے گھیر لیا اور کہا کہ بھائی امام علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، امام علیہ السلام سے تو ملاقات نہیں ہوئی. کہا ساری محنت تو پھر بیکار ہے. ہم نے اتنی محنتیں کی کہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، جب امام علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تو ساری محنتیں تو بیکار ہو گئی. کہا نہیں، امام علیہ السلام سے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن امام علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے. کہا اچھا پیغام جلدی سے سناؤ، امام علیہ السلام کا پیغام کیا ہے؟ کہا جب امام علیہ السلام کا پیغام یہ آیا کہ مجھے جو آپ نے سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار انسان سمجھ کر کے انتخاب کر کے امام علیہ السلام کے لیے استغاثہ کے لیے بلایا تھا اور استغاثہ کے لیے مقرر فرمایا تھا، میں جو ہے امام کے امتحان میں ناکام ہو گیا اور امام علیہ السلام کے بلانے کے وقت میں جو ہے امام کے پاس نہیں جا سکا، تو باقی تم لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ امام کو سلمان فارسی، ابو ذر، مالک اشتر جیسے افراد چاہیے. وہ ہے جو 313 میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم جو ہے چھوٹے سے امتحان میں بھی تھوڑا سا امتحان لیا جائے تو تھوڑے سے امتحان میں بھی کامیاب ہونے کے بجائے الٹا جو ہے ناکام ہو کر کے آ جایا کرتے ہیں. اس لیے 313 کا معیار کوئی آسان کام نہیں ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو 313 میں نہ صحیح تو 10,000 کا لشکر جو امام علیہ السلام کا بعد میں آنے والا ہے اس کم سے کم 10,000 کے لشکر میں شامل فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.